آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. آج چھٹی کا دن بھی ہے اور سب سے پہلے تو میں آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی برسی ہے اور ہم سب مل کر بحیثیت قوم ان کے افکار سے رہنمائی بھی لیتے ہیں. ان کو آج خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور میں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک پریس کانفرنس بہت ضروری وقت پر ہو رہی ہے اور بہت ہی ضروری اس لیے بھی تھی کہ آپ لوگوں کو تکلیف تھی کہ کل جس طرح قائمہ کمیٹی سینٹ کے پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو الیکشن کمیشن کے اوپر دھاوا بولا گیا، جس طرح الیکشن کمیشن کے لیے الفاظ اس کمیٹی میں استعمال کیے گئے کہ الیکشن کمیشن جہنم میں جائے، الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں گے، اور یہ تمام باتیں، یہ تمام زبان اس وقت استعمال کی گئی جس وقت حکومت کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں بلکہ الیکشن فراڈ مشین کے اوپر الیکشن کمیشن نے سوالات اور اعتراضات اٹھائے. الیکشن کمیشن نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جو الیکشن کو چوری کرنے کا ایک الیکشن فراڈ مشین کا منصوبہ لایا جا رہا ہے، جب اس کے اوپر سوالات اٹھائے قائمہ کمیٹی کے اندر، سینٹ میں بھی، اور انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بھی یہ اپنے اعتراضات رپورٹ پیش کی، اس کے اوپر جو پہلا رد عمل تھا وزراء کا وہ میں نے آپ کو بتایا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتی. اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کو یہ بتایا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں بلکہ یہ الیکشن فراڈ مشین جو الیکشن کمیشن کے آئینی جو حدود ہیں، ذمہ داری ہے، اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے، غیر جو منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف الیکشن کرانے کی آئینی ذمہ داری جو آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، یہ اس کے خلاف الیکشن چوری کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. تو جب وہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو پارلیمان کے اندر تو وزراء نے جو الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کیا وہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے جب پریس کانفرنس کی تو سرکاری وزراء نے، کرائے کے ترجمانوں نے عمران صاحب کے حکم کے اوپر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر جو حملہ الیکشن کمیشن پر کیا وہ انتہائی افسوسناک سے زیادہ شرمناک تھا. اور اگر میں آج پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ آئین کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 218 آرٹیکل 218 کے مطابق جو الیکشن کرانے کی پاکستان میں ذمہ داری آئینی طور پر ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور آرٹیکل 218 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دیتا ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو قانون ہے الیکشن کے اوپر، اور میں یہ پڑھنا چاہتی ہوں آرٹیکل 218، جو وزراء کل بیٹھے تھے، جو الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور ہوئے، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی گئی الیکشن کمیشن کے خلاف، چیف الیکشن کمیشن کے خلاف، ممبران کے خلاف، پورے ادارے کے خلاف، آرٹیکل 218 پڑھ لیں، جس میں فار دا پرپز آف الیکشن ٹو بوتھ ہاؤسز آف مجلس شورا پارلیمنٹ provincial assemblies and for elections to such other public offices as may be specified by law, a permanent election commission shall be constituted in accordance with this article 218 of the constitution. یہ پاکستان کا آئین ذمہ داری، آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دیتا ہے. اس کے بعد الیکشن لا جو پاکستان مسلم لیگ نون نے 2017 میں الیکشن ایکٹ 100 سے زائد مشاورتی اجلاس بلانے کے بعد یونینیمسلی، کنسنسس کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ پارلیمان سے پاس کرایا. یہ ہوتا ہے ریفارم. اس کو کہتے ہیں کنسنسس، اس کو کہتے ہیں جمہوریت کے عمل کو تقویت دینا، کیونکہ انٹینشن جمہوریت کو محفوظ کرنا تھی.
इसलिए 119 मुशावरती इजलास पार्लियामान के हुए और यहाँ 3 मुशावरती इजलास पार्लियामान में ईवीएम और इलेक्शन लॉ में होने के बाद इलेक्शन कमीशन को आग लगा देने की धमकी दी गई, इलेक्शन कमीशन को जहन्नुम में जाने की धमकी दी गई। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर है, मैं आती हूं उस बात पे भी, और कहा गया कि ये पैसे लेता है, ये भी मैं उस पर भी आऊंगी। आर्टिकल 218 आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देता है और उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 8 और 9 के अंदर पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो मेंशन्ड है कि इलेक्शन कमीशन की पावर क्या होगी और वो किस पावर के तहत अगर मुल्क में कोई भी इलेक्शन है तो वो इलेक्शन कमीशन कराएगा और गैर जानिबदार कराएगा, मुनसिफाना कराएगा और शिफाफ कराएगा। और उसके बाद ये पावर इलेक्शन एक्ट 2017 में आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को देता है। उसके बाद आर्टिकल 10 जिसके ऊपर मैं आना चाहती हूँ, इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 10 जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को जो पावर देता है वो हाई कोर्ट की पावर देता है, हाई कोर्ट के जजेस की पावर देता है। और वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। जिन्होंने कल बैठकर पीआईडी में धमकी दी, गुंडागर्दी की, बाजारी जबान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। The Commission may exercise the same power as High Court to punish any person for contempt of court and the Contempt of Court Ordinance 2003 or any other law pertaining to contempt of court shall have effect accordingly as if reference therein to a court and to a judge were a reference respectively to the Commission and to the Commissioner, or as the case may be a member of a commission. ये इलेक्शन एक्ट पावर ऑफ कंटेम्प्ट देता है अगर कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, किसी कमिश्नर के खिलाफ या किसी मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और कल बता रहे थे कि पार्लियामान सुप्रीम अदारा है, पार्लियामान अवाम की तर्जुमानी करता है। पार्लियामान महफूज होगा तो जमहूरियत महफूज होगी और ताकतवर होगी। ये वो कह रहे थे जो पार्लियामेंट पे लानत भेजते थे, ये वो कह रहे थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गुंडागर्दी की। अभी इस बजट के अंदर 2021 का जो बजट पास कराया अवाम दुश्मन, उसमें जो गुंडागर्दी हुई, जो दहशतगर्दी हुई, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंदे कपड़े, पार्लियामान के ऊपर हमला कर दो, हमला आवर हो जाओ। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के तमाम अफसरान पिछले दरवाजे से मेंबरान अंदर जाते थे जब दहशतगर्दी हो रही थी पार्लियामेंट के ऊपर, जब हमला हो रहा था पार्लियामेंट के ऊपर। और ये कानून और आइन पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है। ये हक इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और आइन पाकिस्तान देता है और जिसको सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताती हूँ ये उजलत क्यों। मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात उठाए हैं, आपके पास उन एतराज़ात का जवाब है तो दें कमेटी में, दें उन सवालात का जवाब कमेटी में जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये कंडक्ट करना है इलेक्शन, किसी के पास आईनी जिम्मेदारी नहीं है, किसी को हक हासिल नहीं है। और यहाँ मंसूबा क्या बनाया जा रहा है ये इलेक्शन। और पहले मैं बताऊँ, वाजिया कर दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि एक इलेक्शन को कंडक्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फ्रॉड मशीन है, वो मसला नहीं है। मसला क्या है? वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो ये लाना चाहते हैं, जिसके गाब के अंदर ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का हक और ईवीएम का तमाशा है ना, असल ये तमाशा नहीं है, असल मंसूबा ये नहीं है। असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आईनी जिम्मेदारियों को छीन कर वजीर आजम हाउस को दे दिया जाए। वो तमाम जिम्मेदारियां जो आइन देता है इलेक्शन कमीशन को, वो नादरा को दे दी जाएं। ये उस इलेक्शन रिफॉर्म बिल के अंदर दर्ज है जो धमकी देते हैं कि हम इजलास बुलाएंगे
हम बुलडोज कराएंगे और हम फिर पास करा लेंगे जॉइंट कमीशन में। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो होगा। असल में ये फ्रॉड आइन के मुनाफी है, आइन पर हमला है, आइन के खिलाफ दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। और वहाँ बैठकर इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हेडक्वार्टर है। इस वक्त मुल्क का सिलेक्टेड वज़ीर आज़म सहूलतकार है आटा चीनी माफिया का। इनसे सवाल पूछो आटा चीनी चोरी का तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। कल फिर बैठकर यही फरमा रहे थे। इनसे पूछो एलएनजी महंगी क्यों मंगवाई, ताखीर से क्यों मंगवाई, तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। इनसे पूछें कि इलेक्शन रिफॉर्म एक काला कानून लेकर आ रहे हो, पार्लियामान और आइन के मुनाफी लेकर आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवालात उठाओ तो कहते हैं एनआरओ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सवालों के जवाब होते तो आप जवाब देते ना। सवालों के जवाब में धमकी, सवालों के जवाब में गुंडागर्दी, सवालों के जवाब में दहशतगर्दी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ऐसी इबरत का निशान बनाना चाहिए इन वुज़रा को जिन्होंने कल बैठकर आइन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 10 के जरिए जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, इन वुज़रा को कंटेम्प्ट में सजाएं मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो किसी आइनी अदारे के ऊपर हमला आवर होने की। इनको ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए कि इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये समझते हैं कि शोर मचाकर, दूसरे को चोर कहकर, दूसरे को झूठा कहकर अपनी करप्शन, अपनी चोरी और अब पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन चोरी कर सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने 3 बातों पर एतराज़ात उठाए हैं और जब जो कल कायमा कमेटी के अंदर बहस हो रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें टेक्निकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और उन्होंने उन तमाम 3 चीज़ों के ऊपर सवालात उठाए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वोटिंग अमल के लिए कैपेसिटी नहीं है। जो अमला इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो अमले की ट्रेनिंग नहीं मौजूद, और रिफॉर्म जो होता है वो इवॉल्व होता है, रिफॉर्म कंसल्टेशन के साथ होता है, रिफॉर्म बुलडोज नहीं किया जा सकता। इसके लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी होना ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो सलाहियत और वो फाइनेंसेस मौजूद नहीं है कि इतनी मशीनों की तरसील हो सके। इसका डेटा और इसकी चिप, इसका सॉफ्टवेयर, इसका हार्डवेयर महफूज नहीं है। 167 डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड में से सिर्फ 8 डेमोक्रेसीज ने इसको पायलट के तौर पर इस्तेमाल किया है। 9 ने शुरू किया इस्तेमाल करना आउट ऑफ 167, 8 ने इसको इम्प्लीमेंट किया पायलट के तौर पर, 9 ने इसको मुस्तरद किया जिन्होंने इसको शुरू किया। क्योंकि यहाँ तो डस्का के इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा किया जिसका हेडक्वार्टर वज़ीर आज़म हाउस था, तो उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने देखा। इस वक्त उन्होंने कहा कि ये सिक्योर मशीनें नहीं होंगी। जब इनको इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से मशीनों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यहाँ तो बता सकते हैं ना कि मैनुअली कि किसकी सील खुली है पोलिंग बैग की कि नहीं, इसमें किस मशीन की चिप बदली गई है, सॉफ्टवेयर बदला गया है, डेटा बदला गया है, हार्डवेयर बदला गया है, कोई नहीं बता सकेगा। इसकी कोई सीक्रेसी वोटर की नहीं है। ये गैर वाज़िया है कि किसने किसको वोट दिया है, उसकी सीक्रेसी इसके अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद आप एक पोलिंग स्टेशन पे कितनी मशीनें लगाएंगे, उन मशीनों के अंदर से अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। उस अलग अलग रिजल्ट को कंपाइल कौन करेगा? वो फॉर्म 45 उस इलेक्शन मशीन से नहीं निकलेगा जो फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने बनाई है। वो तमाम इंडिविजुअल रिजल्ट्स कंपाइल होकर फॉर्म 45 बनेगा और उसके बाद वो आरओ के दफ्तर जाएगा। जब आरओ के दफ्तर जाएगा तो वो मशीनों की चिपें कहाँ जाएंगी और किधर से बदली जाएंगी, कोई चीज़ इसके अंदर सिक्योर नहीं है। ये इलेक्शन फ्रॉड है। ये पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करने वाले इलेक्शन चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। और जब इनसे ये सवालात हुए, इनके पास कोई जवाब नहीं था।
اور جو الیکٹورل ریفارم کی بات کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم دھمکی دے کر، گنڈا گردی کر کر، دہشت گردی کر کر منظور کروائیں گے، اس کے اندر جو حلقہ بندی ہے اس کو چینج کر کر، ان حلقہ بندی کو چینج کر کر جو آبادی کے بنیاد پر رکھی جاتی ہے اس کو رجسٹرڈ ووٹر کی بنیاد پر رکھیں، جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آبادی کے لحاظ پر حلقہ بندی کا تعین ہوتا ہے اور یہ اس کو رجسٹرڈ ووٹنگ پہ چینج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آئین پاکستان کی دی ہوئی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو جو پاس جو موجود ہے اس کو نادرا کو اور اینی ادر ایجنسی کو دی جا رہی ہے، اور یہ ایک شک لائی جا رہی ہے اس الیکٹورل ریفارم میں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایسٹس کو اور اپنی فنڈنگ کو ڈکلیئر کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں 23 اکاؤنٹس جن کا نہ کوئی عطا ہے نہ کوئی پتہ ہے، جو اس ملک کے خلاف سازش کرنے کے لیے استعمال کیے گئے کہ ایسی پارٹی کو فنڈ کرو جو ملک کے اندر معیشت تباہ کرے، عوام کو مفلوج کرے غربت سے، پاکستان کے آئے ہوئے سی پیک کو تباہ کرے، ملک کے اندر جو اس وقت داخلی صورتحال ہے، سیکیورٹی کی صورتحال ہے، پاکستان کو مفلوج کیا جائے داخلی اور خارجی طور پر۔ یہ وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس، اور اس کے اوپر وہی پارٹی الیکشن ریفارم لا رہی ہے جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز مجاز نہیں ہوں گی ڈکلیئر کرنے کے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے! الیکشن چوری کرو، ملک کے اندر فورن فنڈنگ منگاؤ، عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کرو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں؟ پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کی اپوزیشن جو میجورٹی آف پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کالے قانون کو پاس نہیں ہونے دے گی، اور اس طرح کے کالے قانون لا کر پارلیمان کی زبان بندی کرو، پی ایم ڈی اے لا کر میڈیا کی زبان بندی کرو، تاکہ وہ آپ کے الیکشن چوری کو، تاکہ وہ آپ کے آٹا چینی چوری کو پاکستان کی عوام کو نہ بتائیں۔ میڈیا کو دھمکاؤ، میڈیا کو دھمکی دو، میڈیا کے خلاف گنڈا گردی کرو اور کہو کہ ہم میڈیا ورکرز کا قانون لا رہے ہیں۔ واہ جی واہ، میڈیا والے بے وقوف ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم فیک نیوز کے خلاف قانون لا رہے ہیں۔ پی ایم ڈی اے کو لا کر یہ الیکشن چوری کے منصوبے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب انٹر لنکڈ ہے، یہ آئین کے خلاف سازش ہے، یہ ملک کے خلاف سازش ہے، یہ پاکستان کی عوام کے خلاف سازش ہے، یہ پارلیمان کے خلاف سازش ہے، یہ پاکستان کی عوام کی رائے کے خلاف سازش ہے۔ 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر لانے والے سمجھتے ہیں کہ ہر پولنگ سٹیشن کو آر ٹی ایس کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا ان الیکشن فراڈ مشینوں کے تحت۔ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ الیکشن مشینیں کون امپلیمنٹ کرے گا؟ اس کی ترسیل کون کرے گا؟ اس کا سافٹ ویئر کون بنائے گا؟ شبلی، فراز اور فواد چودھری صاحب بنائیں گے؟ یہ آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ کس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا؟ اس کو الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن اس کو مسترد کر چکی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو مسترد کر چکی ہیں، سول سوسائٹی اس کو مسترد کر چکی ہے، میڈیا اس کو مسترد کر چکا ہے، پی ڈی ایم اس کو مسترد کر چکی ہے۔ صرف الیکشن چوروں کے بڑے عزیز ہے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، کیونکہ یہ فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب نے بنائی ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر بنائی گئی ہے۔ اور اتنی عجلت کیوں؟ آپ نے ریفارم کرنا ہے تو کریں، مشاورت کے ساتھ کریں، الیکشن ایکٹ 2017 کی مشاورت کی طرح کریں، جس طرح اسحاق ڈار کی سربراہی میں نواز شریف صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ میں بٹھا کر کنسنسس کر کر الیکشن ایکٹ 2017 پاس کروایا تھا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو اور اپوزیشن پارٹیز کو دھونس اور دھمکیاں نہیں دی تھیں۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ پہ حملہ اور لعنتیں نہیں بھیجی تھیں، ہم نے کنسنسس کے ساتھ الیکشن لا پاس کرایا تھا۔ اس کے بعد اگر اتنی شاندار مشین ہے، اگر اتنا وائبل پروجیکٹ ہے،
اگر اتنا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے، اگر اتنی شفافیت آتی ہے، اگر اتنا غیر جانبدارانہ ہے، اتنا منصفانہ ہے، تو پھر سوالوں کے جواب کیوں نہیں؟ پھر اعتراضات کے جواب کیوں نہیں؟ پھر ٹیکنیکل رپورٹ کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کو کس انٹرنیشنل اور نیشنل ٹیکنیکل کمپنی نے سرٹیفائی کیا ہے؟ اس کو کس نے این او سی دی ہے؟ شبلی فراز اور فواد چودھری اور عمران خان نے؟ اگر یہ اتنی انتظامی طور پر اعلیٰ مشین ہے تو پھر اعتراضات کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ اس کی ترسیل فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹولی اور ٹیکنیکلی کیسے ہوگی؟ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں، الیکشن کمیشن جہنم میں جائے، اپوزیشن ہیڈ کوارٹر ہے، چیف الیکشن کمشنر کو بڑا شوق آیا ہوا ہے، یہ وزراء کی گفتگو ہے، یہ لا منسٹر کی گفتگو ہے، یہ وزیر اطلاعات کی گفتگو ہے، یہ اعظم سواتی صاحب، میں جن کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، وہ الگ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر بحث الگ ہے، یہ ان کی زبان ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن سیاست کر رہا ہے، سیاست الیکشن کمیشن نہیں، سیاست کو گندا آپ لوگ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ پہ حملہ آپ لوگ کر رہے ہیں، دھونس، دھمکی، گنڈا گردی آئین اور الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے خلاف آپ کر رہے ہیں۔ یہ میڈیا کے خلاف دہشت گردی، الیکشن کمیشن کے خلاف نیب گردی، الیکشن کمیشن اور میڈیا کے خلاف نیب گردی کر رہے ہیں، کیونکہ آر ٹی ایس کو بٹھا کر حکومت میں آنے والے ایسا ہی کرتے ہیں، وہ عوام کا پہلے الیکشن چوری کرتے ہیں، پھر آٹا چوری کرتے ہیں، پھر گیس چوری کرتے ہیں، پھر بجلی چوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے الیکشن کو چوری کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی طریقہ ہے الیکشن جیتنے کا، کیونکہ جن کا آٹا 52 روپے سے جن کا آٹا 70 روپے سے 100 روپے کلو ہو گیا، 52 روپے سے کلو چینی 120 روپے کلو ہو گئی، بجلی گیس دوائی مہنگی ہو گئی، مفت دوائی چھن گئی، وہ ان کو ووٹ دیں گے؟ ان کو صرف چپیں ووٹ دیں گی، ان کو صرف الیکشن فراڈ مشینیں ووٹ دیں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی عوام کو اگر ان کے پاس یہ حوصلہ ہوتا، یہ ان کو یقین ہوتا، تو یہ الیکشن ریفارم جو ہے یہ کنسلٹیشن اور عوام کی اور پارلیمان کی مرضی کے ساتھ کرتے، یہ اس طرح الیکشن کمیشن پہ حملہ آور نہ ہوتے، یہ اس طرح پارلیمان پر حملہ آور نہ ہوتے، یہ اس طرح الیکشن بل جو اصل مسئلہ ہے اس کو بلڈوز نہ کرتے۔ اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں، اور پاکستان کی کورٹس کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ جو کل وزراء نے حملہ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کہ جو الیکشن بل اور ریفارم کے نام پر بل لایا جا رہا ہے وہ آئین کے خلاف، منافی اور آئین سے تصادم کرتا ہے، وہ آئین کے آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی ہے، وہ الیکشن کمیشن سے اس کی آئینی ذمہ داریاں چھین کر اس کو نادرا اور وزیر اعظم ہاؤس کو دینا چاہتا ہے، اینڈ اینی ادر ایجنسی، وچ ادر ایجنسی ہو، اس کو ایکسپلین نہیں کرتا۔ وہ ووٹر کی سیکریسی آف دا ووٹ جو اس کو آئین دیتا ہے اس کی خلاف ورزی ہے، وہ ٹیکنیکلی، فائنینشلی وائبل سولوشن اور ایڈمنسٹریٹولی امپلیمنٹیبل اس صورت میں نہیں ہے، اور وہ تمام جو غنڈہ گردی والی، دہشت گردی والی، حملہ آور ہونے والی زبان الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف استعمال ہوئی ہے، آرٹیکل 10 کے خلاف سزائیں دی جائیں۔ الیکشن کمیشن سوو موٹو ہائی کورٹ کا درجہ رکھتا ہے، سوو موٹو لے، عبرت کا نشان بنائے، کیونکہ اگر یہ روایت رکھی گئی اور یہ جان بوجھ کر آنے والے الیکشن کو ہونے سے پہلے متنازع بنانے کی کوشش ہے، یہ الیکشن ہونے سے پہلے الیکشن کو چوری کرنے کا منصوبہ ہے، اور ڈھول پیٹا جا رہا ہے ٹرانسپیرنسی، ٹیکنالوجی اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق، یہ سب فراڈ ہے۔ پاکستانی اوورسیز پاکستانیز نے بائی الیکشن 2018 کے بعد جو ہوئے اس میں ووٹ دیا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ۔ اور جو رپورٹ ای وی ایم کو پائلٹ ہونے کے اوپر الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، وہ اس کے اعتراضات جو الیکشن کمیشن نے دیے ہیں، وہ سوالات الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں،
اور یہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر، پارلیمان کی مرضی کے بغیر اور پاکستان کی عوام کی مرضی کے بغیر کوئی کالا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. اس حکومت کا ہر کام آئین پہ حملہ ہے، آئین کے خلاف ہے، پاکستان کی عوام کے خلاف منصوبے ہیں. جو پالیسی دیکھ لیں وہ عمران مافیا اور اے ٹی ایمز کے حق میں ہے، جو پالیسی دیکھ لیں وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہے. دیکھیں وہ جی سب کیس سپریم کورٹ نے دیا، وہ بھی پاکستان کی عوام کے سامنے آئے گا اور دیکھتے ہیں وہ کیسے چلتا ہے آگے. جی میڈم جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب اس سال واپس آ جائیں گے، جبکہ دوسری جانب حکومتی وزراء یہ موقع اٹھاتے ہیں کہ ایک بار پھر کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہے تو اس کے لیے جو نون لیگ کے امیدوار ہیں ان کو برگزیدہ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں لانے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے. تو آفیشلی جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں، میں نے اس کے اوپر پہلے بھی دے دیا ہے کہ جب ڈاکٹرز محمد نواز شریف صاحب کو، قائد مسلم لیگ نون کو ہیلتھ بل دیں گے کہ وہ اب ٹریول کے لیے اور ان کی صحت ٹریول کے لیے ٹھیک ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو چکا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے اور جب پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. دیکھیں کل بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا اور آپ سب یہاں موجود تھے. اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس میں پی ڈی ایم نے اپنا ایک اگلا جو فوری طور پر لائے عمل ہے اس کو لانچ بھی کیا اور اس کے اندر تفصیلات بھی بتائیں کہ وہ جو ایونٹس ہونے جا رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں. باقی پالیسی میٹر ہے جو بھی قائدین پی ڈی ایم کے ڈیسائیڈ کریں گے وہ اس کے اکارڈنگلی ہوگا اور پاکستان کی عوام کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا ان آٹا چینی بجلی گیس دوائی الیکشن چوروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے. یہ وہ خطاب ہے جس کا پہلا نوٹس آتا ہے تو 11 پی ایم کا ٹائم ہوتا ہے، رات 11 بجے کا. دوسرا نوٹس آتا ہے تو وہ صبح 11 بجے کا ہوتا ہے. ابھی تیسرا نوٹس آیا ہے جو 4 بجے ہو گیا، پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، یہ اللہ جانے. اچھا میڈم، حکومت کے وزراء کا بار بار یہی کہنا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور یہ الیکٹرانک مشین دیکھیں، جائزہ لیں اور پھر ہم سے بات کریں. اپوزیشن بغیر دیکھے مسترد کر دیا، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بیٹھی ہوئی تھی کل قائمہ کمیٹی میں، تمام جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں. قائمہ کمیٹی میں جہاں الیکشن کمیشن اور الیکٹورل ریفارم جو لا رہے ہیں بل، اس کی تمام شقوں کے اوپر بحث ہو رہی تھی اور اس کے اندر یہ بھی بتاتی چلوں کہ اپوزیشن کی جتنی رپورٹ تھی ان شقوں کے اوپر وہ قائمہ کمیٹی نے تسلیم کی ہے اور اس کالے قانون کو مسترد کیا. ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو جس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کیا، جو الیکشن فراڈ مشینیں ہیں، وہ اس کے خلاف جتنی اپوزیشن کے ممبران کی رپورٹ تھی اس کو تسلیم کیا اور ان کو مسترد کیا. اور بیٹھے تھے سب وہیں کے وہیں، جب بیٹھے تھے سوال ہو رہے تھے تو وہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگانے اور جہنم میں جانے کی گفتگو ہوئی. واک آؤٹ ہو گیا، میٹنگ ختم ہو گئی. کیونکہ کسی میٹنگ جس کے اندر مشاورت ہو، جس کے اندر کنسلٹیشن کا تاثر جائے، یہ سلیکٹڈ وہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ کوئی مشاورت نہیں چاہیے. جو سوال کرے، جہاں شہباز شریف مہنگائی کے اوپر، بجلی گیس کی چوری کے اوپر، کرپشن کے اوپر، ان کی کارکردگی کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دے تو اگلا نوٹس ایف آئی اے کا ہوتا ہے اور اگلا نوٹس نیب کا ہوتا ہے. سارے کیسز نیب میں انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ایف آئی اے میں انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی انویسٹیگیشن شروع کر دیں تو ایک دھیلے کی کرپشن. یہ سب ڈرامہ، تماشا اور ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے. تھینک یو جی.